السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے میت کو غسل کیسے دیا جائے اس کا تفصیلی تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ ترتیب کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ میت کو کفن پہنانے کا حکم کیا ہے۔ میت کو کفن پہنانا فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض مسلمان بھی کفن پہنا دے تو یہ فرض تمام لوگوں سے ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی کفن نہ پہنائے تو تمام مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ میت کے کفن کی کوالٹی کیا ہوگی، رنگ کیا ہوگا اور اس کا سائز کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، میت کے کفن کی کوالٹی کیسی ہو، وہ کفن عمدہ ہو یا پھر ردی ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشادات فرمائے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ عموماً لوگوں کے پاس 2 سوچ ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان مر گیا اور اب اس کو مٹی میں ملیامٹ ہو جانا ہے تو اس کے لیے کون سے نئے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نئے کپڑے لا کر اس کو پہنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو بدلا اور فرمایا کہ انسان کا جیسے زندگی میں احترام کیا جاتا ہے ویسے اس کی موت کے بعد بھی احترام کیا جائے گا۔ چنانچہ غسل دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب کفن پہنایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اچھا کفن پہنائے۔ ہرگز یہ نہ سوچے کہ مٹی میں ڈالا جائے تو خراب ہو جائے گا، بلکہ یہ اس کا حق ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں خوب مال دیا، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مرحوم کو کفن پہنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، چنانچہ فرمایا لا تغالوا فی الکفن، تم قیمتی بہت زیادہ قیمتی کپڑا کفن میں استعمال مت کرو۔ کیوں؟ فإنہ یسلب سریعا، اس لیے کہ یہ بہت جلدی کھینچ لیا جاتا ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب کیسا استعمال کرے؟ درمیانہ، نہ زیادہ قیمتی ہو نہ بالکل ردی کپڑا ہو۔ یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں کے پاس استطاعت موجود ہو، اور اگر استطاعت بالکل نہیں ہے تو ایک معمولی سے کپڑے میں بھی کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کفن کیسا ہو، کلر کیسا ہو، اس کی عمدگی کیسی ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ جو انسان زندگی میں کپڑے استعمال کرنے کی اجازت تھی یا حلال تھے، وہی کپڑے اس کو موت کے بعد بھی کفن میں بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور جو کپڑے زندگی میں پہننے کی اجازت نہیں تھی وہ کپڑے انسان کی موت کے بعد یعنی کفن میں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریشم کا کپڑا مرد کے لیے زندگی میں استعمال کرنا حرام ہے، اسی وجہ سے اس کے کفن میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کلر کیسا ہو، تو کلر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رنگ بڑی عمدگی کے ساتھ فرمایا کہ کون سے بھی کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین کپڑا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ بہترین کپڑے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مرحومین کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میت کو جب کفن پہنایا جائے گا وہ سفید رنگ کا پہنایا جائے گا۔ اس لیے اور الحمدللہ آج ماحول بھی ہمارے پاس کہ ہم جب کفن کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سفید کپڑے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ میت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور اس کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو 3 لوگ ہوتے ہیں عموماً جن کو کفن پہنایا جاتا ہے، یا تو مرد یا پھر عورت یا پھر وہ بچہ جو مر کر پیدا ہوا ہو۔ نابالغ لڑکا نابالغ لڑکی ان کا حکم وہی ہے جو بالغ مرد اور عورت کا حکم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے وہ لڑکا جو بالکل اپنی ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو، تو اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اوپر نیچے سے باندھ کر اسے ویسے ہی دفن کیا جائے گا۔ اور رہا مسئلہ مرد کے کفن کا، تو مرد کے کفن میں 3 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مرد کے کفن میں جو 3 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہی 3 کپڑے عورت کے کفن میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ 3 کپڑے کیا ہیں جو دونوں کے کفن میں استعمال ہو رہے ہیں؟ ان میں سے ایک کا نام ہے قمیص،
اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ قمیص کا سائز ہوتا ہے میت کی گردن سے لے کر میت کے پنڈلیوں تک، اور دوسرا کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ازار، اس کا سائز ہوتا ہے سر سے لے کر پیر تک، اور تیسرا کپڑا ہوتا ہے لفافہ، اس کا سائز ہوتا ہے ازار سے تھوڑا سا بڑا، سر کی جانب سے ایک ہاتھ بڑا اور پیر کی جانب سے ایک ہاتھ بڑا، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عورت کے کفن میں اور 2 کپڑے جو استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے سینہ بند، اس کا سائز ہوتا ہے سینے سے لے کر رانوں تک یا سینے سے لے کر ناف تک، اور دوسرا کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سر بند، جو میت کے سر پر اس کے بالوں کو چھپانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ گویا یہ 5 کپڑے ہوئے جو عورت کے کفن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو پہنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب میت کو نہلا دیا جاتا ہے تو اب آپ کفن کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کفن کو دھونی دی جائے عود سے یا لوبان سے۔ یہاں رک کر ایک بات بتا دوں کہ کفن کو دھونی دینا سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور عطر لگانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر جب ہم ان کا انتظام کریں تو سب سے پہلے ہم دھونی دیں گے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار طاق عدد میں۔ اب اس کے بعد جب سب سے پہلے ترتیب دی جائے گی اس کی، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جنازے کے اندر لفافہ ڈالا جائے گا جو سب سے بڑا کپڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ازار کو ڈالا جاتا ہے جو اس سے چھوٹا کپڑا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر قمیص کو ڈالا جاتا ہے جو اس سے چھوٹا کپڑا ہوتا ہے۔ لیکن قمیص کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ قمیص جیسے مثال کے طور پر قمیص یہ مکمل اتنے سائز کا کپڑا ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں دونوں طرف۔ لپیٹنے کے بعد اب یہ بیچ میں سے اس کے کالر بنانے کے لیے، جیسے ہمارا یہ کالر ہے جس میں ہم اپنا سر ڈالتے ہیں، ویسے ہی میت کا کالر بھی بنایا جاتا ہے جس میں میت کا سر ڈالا جائے گا۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا، یہاں سے ہم بیچ میں سے اسے کاٹ لیتے ہیں۔ جب اس کو اس طریقے سے کاٹ لیا جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو اوپر پھر لپیٹ لیں گے، کہاں تک؟ جہاں تک اس کا کالر بنایا گیا تھا۔ یہ رہا اس کا کالر، یہ اس کا کالر ہے، تو یہ کالر تک اس کو اوپر لپیٹ کر یوں کفن کے اندر جنازے میں رکھ دیا جائے گا، یوں جنازے میں رکھ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم میت کو لا کر ڈالتے ہیں، تو میت پہلے سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، آگے سمجھاؤں گا۔ تو میت کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر، لنگی میں لپیٹ کر لایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو رکھیں گے اس طور پر کہ وہ کالر اس کے سر میں آ جائے۔ چنانچہ جب یہ قمیص اس کو پہنائی جائے گی اوپر سے، تو یہ قمیص کا کپڑا اوپر ڈال دیا گیا، تو اب یہ سر یہ کالر کے اندر سے باہر آئے گا، یہ سر اس طریقے سے کالر کے اندر باہر آئے گا۔ جیسے انسان کو قمیص پہنایا جاتا ہے ویسے ہی مردے کو بھی قمیص پہنایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی سلوائی نہیں ہوتی، اس میں کوئی آستین وغیرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طریقے سے قمیص پہنایا جائے گا۔ اب اس کے بعد کام یہ ہے کہ جب قمیص کو اوپر سے ڈال دیا گیا تو قمیص ڈال دینے کے بعد اندر کا وہ کپڑا جس میں میت کو نہلانے کے بعد لپیٹ کر لایا گیا ہے وہ کپڑا نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ مرد کے کفن میں صرف 3 کپڑے ہوتے ہیں، 3 سے زائد کپڑا لینا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے وہ چوتھا کپڑا جو لنگی پر لپیٹ کر لایا گیا تھا اس کپڑے کو نکال لیں گے قمیص کو اوپر ڈالنے کے بعد۔ اب اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ازار جو تھا، ازار کو ہم بائیں جانب سے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، میت کو جو کفن پہنایا جاتا ہے پہلے بایاں حصہ نیچے ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دایاں رائٹ سائڈ کا حصہ اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، لہٰذا ازار کی بائیں طرف سے یعنی لیفٹ سائڈ سے اوپر لیں گے، پھر اس کے بعد دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ سے اس کے اوپر رکھیں گے دوسرا کا ازار کا کپڑا۔ پھر اس کے بعد لفافہ ہے، آخری کپڑا، سب سے بڑا کپڑا، لفافے کو بائیں جانب سے اوپر رکھیں گے، پھر اس کے بعد دائیں جانب کو لے کر اس کے اوپر رکھ کر دونوں طرف سے اچھے طریقے سے کھینچ کر اچھا اس کو صحیح کیا جائے گا، درست کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد 3 ڈوریاں لی جائیں گی، 3 ڈوریوں میں سے ایک ڈوری جو سر کی طرف سے لپیٹی جائے گی، دوسری ڈوری کمر کے اندر اور تیسری ڈوری پیروں کے نیچے۔ لیکن ان ڈوریوں کو گرہ ڈالنے میں، گھانٹی ڈالنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو گھاٹی ڈالی جائے گی وہ 1.5 گھاٹی ہو، 2 گھاٹی نہ ہو، اس لیے کہ جب میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد جب یہ گرہیں کھولی جاتی ہے، یہ گھاٹیاں کھولی جاتی ہیں تو اس وقت سہولت رہ سکے اور آسانی رہ سکے۔ بہرحال یہ تو ہوا مرد کا کفن۔ اب ہم عورت کے کفن کی طرف آتے ہیں۔ عورت کے کفن میں بھی وہی طریقہ ہے جو مرد کے کفن میں ہے کہ سب سے پہلے لفافہ ڈالا جائے، اس کے اوپر ازار بچھائی جائے، پھر اس کے اوپر قمیص کو رکھا جائے، اور قمیص کا عورت میں بھی وہی طریقہ ہے جیسا مرد کے کفن میں طریقہ تھا، اوپر کے حصے کو اٹھا لیا جائے اور اس کے کالر تک حصہ اوپر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو عورت کی میت کو اوپر لا کر کفن پہ رکھنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ عورت کے کفن میں جو 5 کپڑے ہوتے ہیں
3 کپڑے تو آپ نے بچھا دیے، 2 کپڑے بچے ہوئے ہیں، ایک کپڑا ہے اس کو کہتے ہیں سینہ بند، دوسرا کپڑا ہے دوسرا کپڑا ہے سر بند۔ سینہ بند کو بچھایا جاتا ہے قمیص کے اندر، قمیص کے اندر 2 کپڑے ہوتے ہیں، قمیص کے اوپر کا کپڑا اٹھا لیا گیا، تو اب یہاں پر جہاں میت کی آپ پیٹھ لا کر رکھتے ہیں وہاں پر سینہ بند کو بچھایا جائے گا۔ اب اس کے بعد میت کو لائیں گے اور لا کر وہاں پر رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سینہ بند میت کے بغلوں میں سے نکال کر اوپر لپیٹ دیں گے، یہ سینہ بند کا استعمال ہو گیا۔ اب اس کے بعد قمیص کو اوپر سے لے کر پورا نیچے تک لے کر چلے جائیں گے، مکمل پہنا دیں گے۔ اب اس کے بعد ازار کو لپیٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک کپڑا بچا ہوا ہے جس کو ہم سر بند کہتے ہیں، یا اوڑھنی کہہ لیجیے یا خمار کہہ لیجیے، جس معاشرے میں جہاں پر جو نام لیا جاتا ہو۔ اب وہ کپڑا لے کر میت کے سر کو لپیٹنا ہے، تو لپیٹنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ میت کے بالوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیں۔ داہنی طرف کے بال داہنے سینے پر رکھیں اور بائیں طرف کے بال بائیں سینے پر رکھیں۔ اب اس کے بعد وہ کپڑا سر بند لے کر میت کے سر میں پورا لپیٹ دیں، جیسے اسکارف وغیرہ میں لپیٹا جاتا ہے۔ لپیٹنے کے بعد وہ کپڑا ایسے ہی جیسے سینے کے اوپر بال رکھے ہوئے ہیں ان بالوں کے اوپر وہ کپڑا ڈھانپ دے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بعض جگہوں پر چوٹیاں ڈالی جاتی ہیں، غلط طریقہ ہے، اور بعض جگہوں پر وہ بال لپیٹ دیے جاتے ہیں کپڑے کے اندر، وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صرف اس کو اوپر بالوں کے اوپر ڈھانپ دینا ہے۔ یہ تو ہوا مکمل سینہ بند اور سر بند کا استعمال۔ اب اس کے بعد ہے ازار کی باری، کہ ازار کو پہلے بائیں جانب سے لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد دائیں جانب سے، پھر سب سے آخری کپڑا لفافہ، اس کو پہلے بائیں جانب لیفٹ سائڈ سے، پھر اس کے بعد دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ سے۔ اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے کھینچ لیا جائے اور اس کو درست کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد 3 ڈوریاں باندھی جائیں گی، ایک ڈوری سرانے، دوسری ڈوری کمر میں اور تیسری ڈوری پیروں کے پاس، جیسے مرد کے کفن میں کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے عورت کو کفن دیا جاتا ہے۔ کفن دینے کا طریقہ مرد کا وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، عورت کا وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، اور یہ طریقے دونوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ اب چند باتیں ہیں جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، جو علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اب تو اتنے علم کے زیادہ شائع ہو جانے کے بعد، اتنا علم پھیل جانے کے بعد تو یہ پرانی باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو عموماً ہوتی ہے، بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کفن کے اوپر مٹی سے لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ محمد لکھتے ہیں، اور بعض لوگ انگلی کے اشارے سے میت کے سرہانے پر، میت کی پیشانی پر اللہ محمد لکھتے ہیں، میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ طریقے کسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان طریقوں کو نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ میت کے کفن کے اندر بعض لوگ عہد نامہ رکھتے ہیں یا شجرہ وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ عہد نامہ وغیرہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسی بھی عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عہد نامہ وغیرہ میں قرآن و حدیث کی باتیں، قرآن کی آیتیں ہوں گی یا حدیث کے الفاظ ہوں گے یا پھر اذکار ہوں گے، تو اگر یہ چیزیں جب میت کے ساتھ ڈالی جائیں گے قبر میں، تو چند دنوں کے بعد تو قبر ساری کی ساری میت کو کھا جاتی ہے، وہ چیزیں مٹی میں ملیامٹ ہو جائیں گی، تو اس لیے ان چیزوں کی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرے، اور جہاں تک ہو سکے وہی عمل کرنے کی کوشش کرے جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا ہر عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔